بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک انسان کے انتقال کے بعد جدا ہو جاتا ہے، ایک انسان کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے، اور تیسرا دوست انسان کے ساتھ قبر میں بھی کام آتا ہے۔ ان 3 دوستوں کی جو تعریف بیان کی گئی، یعنی وضاحت کی گئی، وہ 3 دوست کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، پہلا دوست انسان کا کہ انسان کے انتقال کے بعد انسان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ انسان کا مال ہے۔ یعنی دیکھیں، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انسان کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو تو اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ اب اس کی نہیں رہتی، بلکہ وارثوں کی بن جاتی ہے۔ وارثوں میں تقسیم ہوگی کہ بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے۔ تو لہذا پہلا دوست انسان کا کہ انسان کے انتقال کے بعد ہی انسان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ انسان کا مال ہے۔ دوسرا دوست انسان کا جو انسان کے ساتھ قبر تک جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کے رشتہ دار ہیں، وہ گھر والے ہیں۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو ہے قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے، اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو رشتہ دار قبرستان سے واپس پلٹ آتے ہیں۔ تیسرے دوست کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کے نیک اعمال ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں اور انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اب ان 3 دوستوں کے بارے میں ذرا غور کیجئے گا۔ پہلا دوست کہ انسان کے انتقال کے بعد جدا ہو جائے، انسان کا مال ہے۔ اور آج دیکھیں، آج ہم مال کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ اس مال کے لیے، اس دولت کے لیے، دنیا کے 2 ٹکے جمع کرنے کے لیے ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، جوئے کا لین دین بھی کر دیتے ہیں۔ سود آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا لے رہی ہے، اسی طرح رشوت کو اپنا حق سمجھ کر ہم لے رہے ہوتے ہیں، مٹھائی کے پیسے کہہ کر جو ہے رشوت ہم لے رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ انسان کا وہ دوست ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد یہ انسان سے جدا ہو جاتا ہے، یہ انسان کے ساتھ قبرستان تک نہیں جاتا، قبر میں جانا تو دور کی بات۔ آج دیکھیں، سب سے زیادہ ہم مال کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح بھی مال آئے، حلال سے آ رہا ہو یا حرام سے آ رہا ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس مال جمع ہوتا رہے، میری پراپرٹی جائیداد بڑھتی چلی جائے۔ یاد رکھیں، اگر حرام کمائی سے ہم نے پراپرٹی جائیداد بنائی، ہم تو مر جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد اولاد اسے استعمال کرے گی، اور اولاد اس ناجائز پیسے کو کیا حلال کاموں میں استعمال کرے گی؟ کیا جائز کاموں میں استعمال کرے گی؟ ہرگز نہیں، وہ بھی عیاشیوں میں، غلط کاموں میں، حرام کاموں میں اس مال کو استعمال کر رہی ہوگی۔ تو یاد رکھیں، میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ آپ پراپرٹی جائیداد بنگلے نہ بنائیں، آپ بنائیں، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے۔ لیکن اس میں جو شریعت نے زکوٰۃ کا حق رکھا ہے، غریبوں کا حق رکھا ہے کہ اتنی زکوٰۃ نکالی جائے۔ جب زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ آتا ہے، جیسے 40 کروڑ پر 1 کروڑ زکوٰۃ نکلے گی، اب کسی کو یہ مسئلہ بیان کیا جائے کہ بھائی آپ کی 1 کروڑ زکوٰۃ نکلے گی، وہ کہے گا مولانا صاحب آپ پاگل ہو گئے ہو، بھائی 1-2 لاکھ روپے دے کر جو ہے میں بری ذمہ ہو جاؤں؟ تو بھائی شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس 4 کروڑ ہوں گے، 40 کروڑ ہوں گے، ان 40 کروڑ میں سے وہ 40واں حصہ زکوٰۃ دے گا، یعنی اس کی زکوٰۃ 1 کروڑ بنے گی۔ اب ہم جیسا بندہ مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی آپ کی 1 کروڑ زکوٰۃ بنی ہے، سامنے والا برا مان رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مال سے محبت ہے، مال کو اہمیت دینا ہے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ غریبوں کا حق ہے، اتنا یہ غریبوں کا حق ادا کیجیے۔ ہم غریبوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہوتے، اس بخل کا ساتھ دے، یعنی کہ بخل انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے مال سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم مال کو اپنے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ مال کو دور کرنا یہ ہمارے لیے باعث اذیت ہوتا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کا پہلا دوست جو ہے انسان کے مرنے کے بعد جدا ہوتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، وہ انسان کا مال ہے۔
تو مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو غور کرنا چاہیے کہ آج ہم مال کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، آج ہم دولت کو، پیسے کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ مجھے بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ حلال ذریعے سے کمائیں، حلال ذریعے سے جمع بھی کریں، لیکن جو زکوٰۃ نکالی جائے گی غریبوں کا حق ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ حلال طریقے سے آپ ایک کیا 10 بنگلے بھی بنائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا۔ حلال کمائی سے ایک گاڑی کیا 10 گاڑیاں آپ خرید لیں، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا۔ اسی طرح حلال کمائی سے آپ کتنے ہی لباس خرید لیں، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن شریعت نے جو منع کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انسان اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو لہذا ایسے موقع پہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو انسان گناہگار ہوتا ہے، اور یہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا، مال کی محبت کا یہ اظہار کرنا، مال خرچ کرنے میں یہ اذیت ہونا انسان کو، یہ آخرت میں انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ دوسری چیز جو انسان کے ساتھ قبر تک ساتھ جاتی ہے وہ انسان کے گھر والے ہیں۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے غلط کام کرنا جو ہے پسند کر لیتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی ہم رضامندی کو ملحوظ نہیں رکھتے، یعنی ہم اپنے بال بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، دوستوں احباب رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے بھی قبرستان تک ہمارے ساتھ ساتھ جائیں گے، اس کے بعد وہ بھی جدا ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھیں فی زمانہ قبرستان آنے کا رواج یہ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے پہلے دن انسان کی قبر پر آتے ہیں، پھر تیسرے دن آتے ہیں، پھر 40ویں دن، پھر اس کے بعد برسی پر آتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری برسی، تیسری، اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے رشتہ دار، اولاد کوئی بھی قبر پر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو لہذا ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم نے اپنی قبر کو روشن کرنے والے کام کرنے ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام کرنے۔ اگر ہم نے اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کیے تو ہم خود قبر میں اور آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ تیسری چیز جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی کام آئے گی وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ آج میرے اور آپ کے پاس مہلت ہے کہ ہم اللہ کریم کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی رضا والے کام کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی خوشنودی والے کام کر سکتے ہیں، رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے والے کام کر سکتے ہیں، اللہ کریم کی جو ہے جن کاموں سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر ان سانس کی مالا کو، اس وقت کو ہم نے غنیمت نہ سمجھا، اس وقت کو ہم نے قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ کی بندگی نہ کی تو ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن ہمیں افسوس ہو۔ یاد رکھے جنت میں ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی جو ہے انسان کو آسانی، راحت ملے گی، لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا جنت میں جانے کے بعد بھی انسان دنیا کی اس گھڑی پر افسوس کرے گا کہ کاش جس گھڑی کو میں نے دنیا میں فضول ضائع کیا اس گھڑی کو بھی اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میں گزارتا تو جنت میں آج میرا درجہ اور مزید بلند ہوتا۔ تو لہذا جنت میں ہر قسم کی راحت، آسانی اور سہولت ہونے کے باوجود جنت میں کوئی دکھ، درد، تکلیف، پریشانی نہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں جنت میں انسان جب جائے گا تو دنیا کی اس گھڑی پر افسوس کرے گا جو فضول ضائع کی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔